اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنویر احمد FRQ۔ جن دوستوں نے میرے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کر لیں۔ ناظرین، ہمارے چینل پر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ان معروف اور معزز شخصیات کے بارے میں جن شخصیات نے قیام پاکستان کے لیے جد و جہد کی۔ ناظرین، ہمارا موضوع قیام پاکستان کی ان شخصیات کے متعلق ہے جنہوں نے اس جد و جہد میں پاکستان کے قیام کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ ناظرین، ان شخصیات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جن شخصیات نے قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد بھی پاکستان کی ملک کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش رکھا۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کا بھی تحریک پاکستان میں نہایت اہم کردار رہا، تحریک آزادی میں نہایت اہم کردار رہا، تحریک خلافت موومنٹ میں بھی نہایت اہم کردار رہا۔ ناظرین، ان شخصیت کا کردار تحریک پاکستان میں وہ کردار تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، آج کی ہماری شخصیت کا نام مولانا شوکت علی جوہر ہے۔ مولانا شوکت علی جوہر 1873 کو ہندوستان کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے۔ مولانا شوکت علی جوہر مولانا محمد علی جوہر کے بھائی تھے۔ جوہر برادران کا، چاہے وہ مولانا محمد علی جوہر ہوں یا مولانا شوکت علی جوہر ہوں، دونوں بھائیوں کا تحریک پاکستان میں اہم کردار رہا۔ اور قابل ذکر اور قابل فخر بات یہ بھی ہے کہ ان کی والدہ اماں بھی تحریک پاکستان کا اہم حصہ تھی۔ ان کی والدہ نے دونوں بھائیوں میں ایسا شعور پیدا کیا، تحریک آزادی کے لیے وہ جذبہ پیدا کیا جس جذبے کے تحت انہوں نے تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا شوکت علی جوہر اور مولانا محمد علی جوہر کی والدہ اماں بھی تحریک پاکستان کی اہم رہنما تھی۔ ان کی والدہ نے بھی تحریک پاکستان میں صف اول میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے تحریک آزادی کے لیے خواتین میں وہ جوش اور وہ ولولہ پیدا کیا جس کی ضرورت تھی۔ مولانا شوکت علی جوہر نے اپنی پہلی تعلیم بھی علی گڑھ سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی گریجویشن علی گڑھ یونیورسٹی سے مکمل کی۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد مولانا شوکت علی جوہر نے سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ مولانا شوکت علی جوہر نے 1896 سے لے کر 1913 تک سول سروسز میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ مولانا شوکت علی جوہر نے 1913 میں اپنی سرکاری ملازمت کو خیر آباد کے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے انجمن خدام کعبہ کی بنیاد رکھی۔ مولانا محمد علی جوہر نے اپنے ہفتہ روزہ انگریزی کامریڈ اور اردو ہمدرد کو شائع کیا تو مولانا شوکت علی جوہر نے ان دونوں رسائل کو کامیاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور اس کے لیے بہت خدمات پیش کی۔ مولانا شوکت علی جوہر کو 1919 میں انگریزوں کے خلاف لکھنے اور احتجاج کو منظم کرنے کے جرم میں پابند سلاسل کیا گیا اور جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ 1928 میں مولانا شوکت علی جوہر نے باقاعدہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے قائد اعظم محمد علی جناح کے اہم دست راست بن گئے۔ 1937 میں مولانا شوکت علی جوہر اپنے تجربے، اپنی قابلیت اور انتھک محنت کی بدولت قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے تحریک آزادی کے لیے مسلسل جدوجہد مولانا شوکت علی جوہر کا وقت نے ساتھ نہیں دیا۔ مولانا شوکت علی جوہر 26 نومبر 1938 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ایک ایسا اہم رہنما تحریک پاکستان سے جدا ہو گیا جس کی کمی تحریک پاکستان نے بہت زیادہ محسوس کی۔ مولانا شوکت علی جوہر کے انتقال کے وقت تحریک آزادی ایک ایسے اہم دور سے گزر رہی تھی جس دور میں مولانا شوکت علی جوہر جیسے رہنماؤں کی اشد ضرورت تھی۔ ان کے انتقال کے بعد تحریک آزادی بہت اہم رہنما سے محروم ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کے ذکر کے بغیر تحریک آزادی کی تاریخ ادھوری اور نامکمل رہے گی۔ اسلام کا ذکر ہو یا تحریک آزادی کا ذکر ہو یا تحریک خلافت کا ذکر ہو، مولانا شوکت علی جوہر کا تمام ان جد و جہد میں اہم کردار رہا۔ ان تمام جد و جہد کا جب بھی ذکر ہوگا مولانا شوکت علی جوہر کا نام سر فہرست نظر آئے گا۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی، موجودہ نسلوں کو بھی تحریک پاکستان کے رہنماؤں کے بارے میں بتائیں۔ ان کو بتائیں کہ تحریک پاکستان کے لیے کس طرح سے جد و جہد کی، کن رہنماؤں نے جد و جہد کی، کس طرح سے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا سب کچھ لٹایا اس پاکستان کو بنانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ ناظرین، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو یہ بتائیں کہ ہمیں بھی انہی کی مشعل راہ پہ چلنا ہے۔ ہمیں اس دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے اس پاکستان کی خدمت میں کوئی کمی چھوڑی، اگر ہم نے پاکستان کی قدر نہ کی، اس ملک کی قدر نہ کی، تو ان جن رہنماؤں نے اس پاکستان کے لیے، تحریک پاکستان میں شامل ہو کر اس پاکستان کو قائم کرنے کے لیے، بنانے کے لیے خدمات پیش کی، جو قربانیاں دی، وہ رائے گاہ نہ چلی جائیں۔ ہمارا یہی فرض ہے کہ ہم اپنی رہنماؤں کو یاد رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید آنے والی ویڈیوز میں، آنے والے ولاگز میں مزید تحریک پاکستان کے رہنماؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا آپ کا۔ اللہ حافظ ناصر۔